وسیم بھائی تھوڑا سا آرام کر لیا کریں, سو جایا کریں. جی جی آپ جگ رہے ہوتے ہیں, ہمیں دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے بھائی. اچھا نوازے جی جی تھوڑا آرام کر لیں. ٹھیک اچھا ہے وسیم بھائی, 2 سوال ہیں, اگر ان کا جواب مل جائے. جی جی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا ہوگا کہ لوگ زبردستی کسی کا روزہ کھلوا دیتے ہیں, ہاں جیسے کہ ایک انتقال وغیرہ ہو جائے یا کسی کا ایکسیڈنٹ راستے میں چھوٹی موٹی چوٹ لگ گئی, ارے یار کھول لو روزہ کھول لو, بعد میں کر لینا, بعد میں رکھ لینا. تو بعد میں جسے وہ رکھے تو کیا کفارہ کے ساتھ 30 روز مطلب زیادہ روزے رکھے گا, یا وہ جو 1 روزہ چھوڑا وہی رکھے گا؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ بھائی جان, بہت نوازش, آپ دعاؤں میں یاد رکھیں, بہت بہت نوازش, میں شکر گزار. اچھا قبلہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگ اکثر, میں بھی مثال کے طور پہ اس سچویشن سے گزرا کہ آج سے وہ 2-3 سال پہلے وہ اس کچن سیگمنٹ کے دوران وہ ایک اس کا ابھی تک نشان ہے, وہ چھری لگ گئی تو خون کا ایک فوارہ وہ نکلنے لگا. تو اب وہ اس کی بہت تکلیف تھی, لیکن میں کسی ایسی اسٹیٹ میں نہیں تھا کہ جہاں مجھے لگے کہ میں نے پانی پینا ہے, میرا یہ دل نہیں چاہ رہا تھا. ڈاکٹر سے میں نے پوچھا, ایکسپرٹ اوپینین کی, انہوں نے کہا بھائی اگر آپ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کو اتنی ویکنیس ہو رہی ہے کہ ابھی کچھ ہو جائے گا تو پی لیں پانی, ورنہ میں میڈیکلی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فوراً پانی پی لیں کچھ ہو جائے گا. تو میں نے کہا نہیں مجھے یہ تکلیف ہے لیکن یہاں کوئی مسئلہ نہیں, تو میں کنٹینیو کر لیا روزہ. لیکن واقعی اس وقت بہت سارے لوگ تھے جو خیر خواہی میں کہہ رہے ہوں گے ظاہر ہے کہ بھائی اتنا خون نکل رہا ہے, توڑو روزہ یار, کیا کر رہے ہو. تو یہ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ مطلب بظاہر کوئی چیز ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں یار توڑ دو روزہ, تو ایسے میں توڑ دینا چاہیے یا نہیں توڑنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ روزے کے معاملے میں, یا روزہ ہو یا کوئی بھی عبادت ہو, عبادت کے معاملے میں بھی تھوڑا حساس ہونا چاہیے ہاں بندوں کو. صحیح, یعنی ایک تو پہلی تلقین تو ہم ان لوگوں کو کریں گے کہ جو کسی کو جب اس طرح مصیبت میں دیکھتے ہیں تو فوراً جو پہلی بات کہتے ہیں نا روزہ توڑ دو, تو یہ نہ کہا کریں. آپ پہلے اگلے کی سچویشن سمجھا کریں. خیر خواہی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ان سے ہم ڈائریکٹ عبادت باطل کرنے کی طرف مائل کرنا شروع کر دیں جبکہ اگلے میں ہمت بھی ہو. تو پہلے ہم اس کو دیگر جو چیزیں ضروری احتیاطی تدابیر ہیں, پریکاشنز ہیں, وہ ہم لے لیں, فرسٹ ایڈ جو ہے وہ لیں. اس کے بعد دیکھیں کہ اگر واقعی مریض کی کنڈیشن ایسی ہے کہ روزہ جو ہے وہ نہیں برداشت کر پائے گا, روزہ اس کے لیے ضرر ہے, رساں ہے, تو ٹھیک ہے, ایسی صورت میں تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اور اگر جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ایکسپرٹ اوپینین ہے وہ بھی یہ ہے کہ بھائی کوئی ضروری نہیں ہے, ڈاکٹر نے مجھے کہا آپ ڈیسائیڈ کریں, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بے ہوش ہو جائیں گے, کچھ ہو جائے, کمزوری ہو جائے گی تو پی لیں پانی, مینیج کرتے ہیں تو کر لیں. مدعی سست گواہ چست والا معاملہ نہ ہونا کہ جس کے ساتھ پرابلم ہے وہ بھی کہہ رہے نہیں ٹھیک ہے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, ڈاکٹر بھی کہہ رہا ایشو نہیں ہے, اور جو آس پاس کے جو ہے وہ لوگ ہوں وہ خامخواہی کہہ رہے نہیں روزہ توڑنا ہی توڑنا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, غلط بات ہے, ایسے نہیں کرتے. لیکن اگر واقعی کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے اور اس کنڈیشن کی وجہ سے اگلے نے روزہ توڑ دیا تو اس روزے پر توڑنے پر گناہ نہیں ہوگا اور کفارہ نہیں ہوگا, ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی. لیکن اگر ایسے اس نے توڑا کہ توڑنے کی حاجت نہیں تھی لیکن لوگوں نے پریشرائز ایسا کیا اور اس کو اس وقت سمجھ نہیں آئی اور نہ سمجھی میں اس نے ایسا روزہ توڑ دیا, ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں توبہ کر لے اور قضا بھی ہوگی, لیکن کفارہ اس صورت میں بھی نہیں ہوگا کہ جنایت کامل نہیں ہے. کفارہ لازم ہونے کے لیے جنایت کا تام ہونا بھی ضروری ہے. تو یعنی یہاں پر وہ معصیت الہی کا قصد نہیں رکھتا, بلکہ وہ سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ وہ تکلیف میں آ گیا, پریشر میں ہوتا ہے, پزل ہو جاتا ہے, بعض اوقات حواس کام نہیں کرتے, اعصاب صحیح متاثر ہوتے ہیں اس وقت, تو بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اور لوگ جب بہت زیادہ اس سے جمگٹا لگا کے سارے بولے نا کر دو تو انسان اس وقت واقعی بہت زیادہ پزل ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں چونکہ جو ہے وہ قصد نہیں پایا جا رہا معصیت الہی کا, جنایت تام نہیں ہے, تو اس لیے کفارہ تو نہیں ہوگا لیکن قضا بہرحال کرنی پڑے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی کر لے. بہت مناسب. تشخیص الموضوع بید المکلف. کئی مقامات پر یہ ہوتا ہے کہ جو ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے وہ خود انسان نے کرنا ہوتا ہے کہ میری اس وقت کیا سچویشن ہے, میں کس مرحلے پر ہوں. اس میں ظاہر ایکسپرٹ اوپینین بھی اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے, لیکن فیصلہ اس نے خود کرنا ہوتا ہے. اور آپ بالکل مفتی صاحب نے درست فرمایا, کئی مرتبہ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے انسان پزل ہو جاتا ہے. تو کفارہ تو میں بھی اس کے اندر نہیں کہوں گا کہ کوئی کفارہ ہے, لیکن یہ کہ بہرحال اگر اس کی اپنی ایسی پوزیشن نہیں تھی اور ایسی کوئی خواہش نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ایسی ضرورت تھی, اور بالکل بہرحال اس وقت پزل ہو گیا تو ٹھیک, قضا کرنا کافی ہوگا اور توبہ کرنا کافی ہوگا. اگر سچویشن یہ ہو کہ انسان خود یہ فیل کر رہا ہو کہ میں مینیج کر لوں گا, لیکن ایکسپرٹ اوپینین یہ آ رہی ہو, مثال کے طور پر ان دیٹ کیس اگر ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہوتا مجھے کہ نہیں بھائی آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ آپ ٹھیک ہے لیکن یہ بہت بلیڈنگ ہو گئی, یہ مسئلہ ہو جائے گا, آپ پی لیں پانی اور دوا لے لیں ابھی, تو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ کہ آپ نے کہا نا کہ مکلف خود بندہ خود ڈیسائیڈ کرے, بندے کو لگ رہا ہے آئی ایم گڈ, لیکن جو ایکسپرٹ اوپینین ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ آپ کے لیے پرابلم کر جائے گا, آپ پی لیں پانی. ایکسپرٹ اوپینین بہت میٹر کرتا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال رائے اس کو خود قائم کرنی ہے. اس کے اندر یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایکسپرٹ اوپینین کے اوپر ہی, جیسے آپریشن کروانا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے ڈاکٹر طے کرے گا, لیکن اس مرحلے کے اندر روزے کے حوالے سے آخری جو فائنل کال ہے, یہ فائنل ججمنٹ جو ہے وہ اس مکلف کی ہے کہ وہ اگر اس حوالے سے یہ دیکھتا ہے, یا تو ڈاکٹر یہ کہہ دے گا نہیں تو اب تو مر جائیں گے آپ کا, بالکل یہ بالکل ایکسٹریم. اس کے بعد
لیکن ایک جو ہے نا ضرر کا جو کیفیت ہے کہ ایک انسان محسوس کر رہا ہے کہ نہیں جناب میں ایک بہت پریشان ہو جاؤں گا، یہ ہو جاؤں گا، لیکن یہ کوئی مرنے والی بات نہیں ہے. ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ جناب اب اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ گئے، نہیں، اس کی بات ختم ہو گئی. ایک جنرل عام روٹین کی جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں. روزے کے کیس کے اندر اس کے اندر بہرحال کال اس کی اپنی ہے. اچھا، اوکے، ویری انٹرسٹنگ. صحیح. یہاں وہ ڈاکٹر والی بات بھی جو ہے نا، ایک جو ہماری بات بھی اور حضرت کی بھی بات وہی ہے کہ ڈاکٹر سے مراد بھی ہر وہ ڈاکٹر نہیں ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی بات پہ جو سر درد پہ بھی کہتے ہیں خیر ہے اللہ معاف کرنے والا روزہ چھوڑ دو، وہ ڈاکٹر نہیں. یعنی اپنے شعبے کا بھی ماہر ہو اور تھوڑا خوف خدا بھی رکھتا ہو، اس کی سینسٹیوٹی کو عبادت کی سمجھتا ہو، وہ ڈاکٹر اگر آپ کو سجیسٹ کر رہا ہو اس کی بات کا اعتبار ہوگا جس صورت میں بھی ہوگا. ایسے یعنی ایسے بے قید ڈاکٹر کا اعتبار نہیں ہوگا کہ جو خود کسی روزے کو قید سمجھتا ہو، عبادت کو بوجھ سمجھتا ہو، نہ خود کرتا ہو اور نہ دوسروں کے لیے لازم سمجھتا ہو، تو ایسے ڈاکٹر کی رائے کا اعتبار نہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح.